اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ حج اسلام کی بنیادوں میں سے ایک ہے، اور حج ادا کرنے کے فضائل بھی لوگ عام طور پر جانتے ہی ہیں، لیکن اکثر مسلمان حج کی حکمت سے انجان ہیں، اور جس عبادت سے حکمت نکل جاتی ہے وہ عبادت ایک بے جان جسم کی طرح رہ جاتی ہے، پھر اس کے وہ اثرات انسان کی زندگی پر نہیں ہوتے جو ہونے چاہیے تھے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ حج کا معاملہ بھی آج کل یہی ہے، لوگ پورا حج کر آتے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ میں اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حج آخر ہے کیا۔ حج اپنی اصل میں اللہ کی راہ میں شیطان کے خلاف اس جہاد کی ٹریننگ ہے جو جہاد ہمیں پوری عمر کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ آدم کے پیدا ہونے کے وقت سے ہی شیطان نے انسان سے اعلان جنگ کر رکھا ہے۔ شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ میں ضرور انسانوں کو بھٹکانے کے لیے تیری سیدھی راہ میں گھات لگا کر بیٹھوں گا، اور میں انسانوں پر ہر طرف سے اور ہر طرح سے حملہ کروں گا، اور تو انسانوں میں سے زیادہ تر کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا۔ سورہ اعراف کی آیت 16 اور 17۔ شیطان انسان پر تلوار سے حملہ نہیں کرتا، بلکہ اس کے ہتھیار تکبر، جنسی خواہش اور لالچ جیسی برائیاں ہی ہیں، جن کے ذریعے وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ ظاہر ہے شیطان سے بچنے کے لیے اس کو اپنا دشمن سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انسان جس کو اپنا جتنا بڑا دشمن سمجھتا ہے اس سے اتنا ہی چوکنا رہتا ہے۔ قرآن میں اسی لیے بار بار اللہ ہم کو شیطان سے خبردار کرتا ہے۔ حج میں بھی مسلمانوں کو شیطان سے دشمنی نبھانے اور شیطان کی غلامی سے نکل کر صرف ایک اللہ کی غلامی میں آ جانے کا ابھیاس کرایا جاتا ہے۔ حج کا موقع ایسے ہے جیسے اللہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ سب مل کر اپنے دشمن شیطان کو اس جہاد میں شکست دو۔ لہٰذا اللہ کے بندے اللہ کی پکار پر یہ کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یعنی حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی ساجی نہیں، میں حاضر ہوں، شکر تیرے ہی لیے ہے، ساری نعمت تجھ سے ہے، سارا اقتدار تیرا ہے، تیرا کوئی ساجی نہیں۔ اب شیطان سے جنگ تو کرنی ہے، لیکن شیطان سے تلوار اور بندوق سے نہیں، بلکہ ایمان، صبر، تقوی اور پرہیز نامی ہتھیاروں سے ہی جنگ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ حج کے متعین مہینے ہیں، بس جو شخص ان مہینوں میں اپنے اوپر حج لازم کرے تو احرام سے آخر حج تک نہ فحش بات کرے، نہ کوئی اور بری بات کرے، نہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرے، اور جو بھی نیکی تم کرو گے تو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے، اور حج کے سفر کے لیے اپنا سامان لے لیا کرو، اور سفر کے لیے سب سے اچھا سامان تو پرہیزگاری ہے، اور اے عقل مندو میری نافرمانی سے ڈرتے رہو۔ سورہ بقرہ کی آیت 197۔ شیطان جن چیزوں سے انسان کو غلط راستے پر ڈالنے میں کامیاب ہو سکتا ہے، یہی چیزیں ہیں جن کی شیطان ترغیب دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے حاجیوں کو ان سے روک کر شیطان کے وار سے بچنے کے لیے مانو ایک کوچ دے دیا ہے۔ عمرہ دراصل اپنے آپ کو اللہ کی نظر کر دینے کا نام ہے۔ احرام میں حاجی پر بہت سی حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ روزہ رکھ کر جو کیفیت انسان پر طاری ہوتی ہے، یعنی اسے ہر وقت یہ خیال رہتا ہے کہ وہ روزے سے ہے، اسے کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا، یہی کیفیت ایک حاجی کی احرام باندھنے پر ہو جاتی ہے۔ احرام حاجی کو یہ احساس دلاتا رہتا ہے کہ وہ حج کر رہا ہے، لہٰذا اسے برائیوں کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ احرام باندھنا اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے دنیا سے اپنا تعلق توڑ لیا ہے، دنیا کے معاملوں کو اب چھوڑ دیا ہے۔ احرام کے دو بنا سلے کپڑوں سے یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ اب ہم دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑ کر وہ کپڑے پہن کر اللہ کے حضور میں پیش ہو گئے ہیں
جس میں اس مردے کو قبر میں اتارا جاتا ہے جو دنیا کو چھوڑ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ اس کے بعد حجر اسود کا استلام کیا جاتا ہے، یعنی اسے چھوا جاتا ہے یا اس کی طرف ہاتھ سے چھونے کا اشارہ کیا جاتا ہے۔ یہ اصل میں اپنا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دے دینے کی علامت ہے۔ یہ اللہ سے بیعت اور پکا وعدہ کرنے کا انداز ہے۔ یہ اپنی خواہشوں کو اللہ کی رضا اور اس کے حکم پر قربان کرنے کا وعدہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے، لیکن ہمیں بیعت کرنے کے لیے کسی نشانی کی ضرورت تھی، اس لیے حجر اسود کو اللہ کے ہاتھ کی جگہ مان لیا گیا ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ جو حجر اسود کو چھوئے گا گویا وہ اللہ کا ہاتھ چھو رہا ہے۔ سنن ابن ماجہ باب حج کا بیان جلد 2 حدیث نمبر 1117۔ اس کے بعد طواف کا مرحلہ آتا ہے۔ طواف کی حقیقت یہ ہے کہ پرانے زمانے میں قربانی کے جانور کو قربان کرنے سے پہلے عبادت گاہ یعنی مسجد یا مندر وغیرہ کے پھیرے لگوائے جاتے تھے، جس سے اس عبادت گاہ کی عظمت بھی ظاہر ہوتی تھی اور یہ اس بات کی بھی نشانی تھی کہ اب یہ جانور صرف اس معبود کا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اس کو قربان کرنے کی جگہ لے جا کر اس کے بھی پھیرے دلوائے جاتے تھے اور پھر اس کو وہیں ذبح کر دیا جاتا تھا۔ اس کی زیادہ تفصیل آپ پرانی بائبل یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ طواف میں بھی حاجی جانور کی جگہ خود کو اللہ کی نظر کر دینے کے لیے کعبہ کے پھیرے لگاتے ہیں اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد سعی یعنی 2 پہاڑوں صفا اور مروہ کے بیچ دوڑنے کی پرکریا کی جاتی ہے۔ سعی کے معنی کوشش کرنے کے آتے ہیں۔ مشہور روایات کے مطابق سعی حضرت حاجرہ علیہ السلام کی پریشانی کی حالت میں صفا سے مروہ تک بار بار دوڑنے کی نقل ہے تاکہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پریوار کو یاد کر ان سے سبق سیکھیں، کیونکہ یہ پریوار توحید کے لیے قربانی دینے کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے صفا پر پہنچ کر آگے بڑھے تو شیطان نے ان کو وسوسے دلانے کی کوشش کی، جس سے بچنے کے لیے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے وہ تیزی سے دوڑے۔ بہرحال سعی شیطان کے مشوروں سے بھاگنے اور اللہ کی رضا کی طرف دوڑنے کا نام ہے۔ اس کے بعد حلق یعنی سر کے بال منڈوانے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ حلق کا فلسفہ یہ ہے کہ پرانے زمانے میں جب لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا تو ان کا سر منڈوا دیا جاتا تھا، جو اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ کسی کا غلام بن گیا ہے۔ حاجی بھی اپنا سر منڈا کر یہی ظاہر کرتا ہے کہ اب وہ پوری طرح اللہ کا غلام بن چکا ہے، اب اس کی جان اور مال پر اس سے زیادہ اللہ کا حق ہے۔ اس کے بعد شیطان سے اصل جنگ کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے جیسے پرانے زمانے میں جنگ میں جانے کے لیے سپاہی ہر طرف سے آ کر ایک جگہ جمع ہوتے تھے اور پڑاؤ ڈالتے تھے، ٹھیک ایسے ہی حاجی جو اس وقت اللہ کے سپاہی ہیں شیطان سے لڑنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ مینا کے میدان میں پڑاؤ ڈالتے ہیں اور فوج کی طرز پر ہی کیمپنگ کرتے ہیں اور جنگ کے حالات کی طرح نمازیں ملا کر اور قصر پڑھتے ہیں۔ البتہ حنفی وہاں قصر نماز نہیں پڑھتے، وہ پوری ہی نماز پڑھتے ہیں۔ پھر عرفات کے میدان میں کوچ کیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا میدان ہے، اس میں ایک پہاڑی جبل رحمت کے نام سے ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا۔ یہاں ایک مشہور مسجد نمرہ ہے، یہیں حج کا امام خطبہ دیتا ہے۔ امام اپنے خطبے میں مسلمانوں کو اللہ سے کیا ہوا توحید کا وعدہ یاد دلاتا ہے اور انہیں شیطان اور نفس کے فریب سے بچنے کی نصیحت کرتا ہے۔ پھر 3 دن تک شیطان کی نشانی کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ مسلمان صرف برائی سے بچنے تک پر ہی راضی نہیں، بلکہ وہ ہر چھوٹی بڑی برائیوں کو ختم کر دینا چاہتا ہے، اور یہ عمل بار بار دہرایا جاتا ہے تاکہ مسلمان کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ جائے، یہ بات اچھی طرح رچ بس جائے کہ وہ اللہ کا سپاہی ہے اور اسے برائی کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ انہی دنوں میں اپنے نفس کی خواہشوں کی قربانی کی علامت کے طور پر جانور کی قربانی کی جاتی ہے۔
جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد بھی ہے، جنہوں نے اللہ کے حکم پر خوشی سے اپنی جان دینے کی تیاری کر لی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا پریوار ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے توحید اور اللہ کے اس گھر یعنی کعبہ کے لیے کیا کیا مشکلیں جھیلی ہیں۔ اسی لیے قرآن میں ہے کہ ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ آخری درجے میں پوری کر دکھائی۔ سورہ بقرہ کی آیت 124۔ اسی لیے قربانی کی اس علامت یعنی حج میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں خاص رشتہ ہے۔ حج کرتے سمے اس پریوار کی قربانیوں کو یاد کرنا اور ان سے سبق لینا بہت اہم ہے۔ اس کے بعد ایک بار پھر حلق کروایا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، پھر جب تم پورے کر چکو حج کے ارکان تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر الہی کیا کرو۔ اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب دے دے ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ، نہیں ہے ایسوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ اور بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب عطا فرما ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی اور بچا لے ہمیں آپ کے عذاب سے۔ سورہ بقرہ آیت 200 اور 201۔ یہاں ایک جاہلانہ رسم کو ختم کیا جا رہا ہے۔ پہلے کے لوگ جب حج سے فارغ ہوتے تو بیت اللہ کے پاس مجلسیں جمایا کرتے جن میں وہ اپنے باپ دادا کی تعریفوں کے پل باندھا کرتے تھے۔ حکم ہوتا ہے اپنے رب کریم کو یاد کرو جیسے اپنے باپ دادا کو ذوق شوق سے یاد کیا کرتے ہو، بلکہ ان سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اور اپنی دعاؤں کو ان لوگوں کی طرح نہ بناؤ جو صرف دنیا ہی کا ساز و سامان چاہتے ہیں اور آخرت ان کا مقصد نہیں ہوتی، جبکہ جو سچے مومن ہیں وہ دونوں ہی جگہ بھلائی چاہتے ہیں۔ حج سے ہمیں ایک اہم سبق فرقہ واریت کو بھول کر ایک دوسرے کا اختلاف کے باوجود احترام کرنے کا بھی ملتا ہے۔ وہاں ہر فرقے اور ہر مسلک کے لوگ آتے ہیں، پوری دنیا سے، ہر دیش سے الگ الگ قوم اور الگ الگ رنگ اور نسل کے لوگ آتے ہیں، پر نہ وہاں کوئی لڑائی جھگڑا، نہ کفر اور گستاخی کے فتوے، نہ مسجدیں الگ ہیں۔ سب ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور سب کا مقصد بھی ایک ہوتا ہے، یعنی صرف ایک اللہ کو راضی کرنا۔ اگر ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن کے تابع ہو کر سب مسلم بھی ایک جسم ایک جان کی طرح ہو جائیں، اپنے اندر ایکتا پیدا کریں اور سبھی مسلمانوں کے مسائل کو ایک منچ پر بیٹھ کر حل کریں۔ اگر آج ہم سبھی مسلمان خانہ کعبہ کو اپنا مرکز بنا کر ساموہک روپ سے پوری دنیا کی سمسیاؤں کو حل کرنے کے لیے امام کعبہ کو اپنا امیر یعنی مسلم سنیکت راشٹر کا ادھیکش مان لیں اور سبھی مسلم دیشوں کے راشٹرپتی یا پردھان منتری اس مسلم سنیکت راشٹر کے سدسیہ بن جائیں اور پوری دنیا میں موجود مسلمانوں کی سمسیاؤں کو خانہ کعبہ میں بیٹھ کر حل کرنے کے لیے ویوہارک قدم اٹھانے کا فیصلہ کریں، تو کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان ایک بار پھر علم اور طاقت کی بلندیوں کو چھو نہ سکیں۔ بہرحال حج کے بعد احرام تو اتار دیا جاتا ہے، لیکن حاجی اس ٹریننگ سے اپنے نفس کو ہمیشہ کے لیے احرام پہنانا سیکھ لیتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ شیطان اس کا سب سے بڑا دشمن ہے اور اپنے دشمن کے مشوروں پر عمل کوئی بیوقوف ہی کر سکتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ وہ اس زمین پر دراصل اللہ کا ایک سپاہی ہے اور اسے ساری عمر برائیوں سے لڑنا ہے، چاہے وہ اپنے اندر ہوں یا باہر ہوں۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف برائی کو ختم کرنا ہی ہے، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان کی بازی ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ یہی حج کا مقصد ہے اور یہی حج کا سبق۔ آپ سے میری اپیل ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں جو اس سال حج پر جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ شکریہ۔ چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ